السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. ناظرین، اس پروگرام میں ہم موجودہ ٹاپکس، برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات کو آمنے سامنے فیس ٹو فیس لاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں زید پٹیل صاحب، جو کہ ایک انٹرنیشنل اوریٹر اور اسپیکر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ہمارے ایویلویشن میں جو ٹاپکس سب سے اوپر تھے اور جس ٹاپک کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، آج ہم اسی پر ڈسکشن کرنے والے ہیں، اور یہ ٹاپک ہے اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت یعنی پولیگیمی. جیسا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کے متعلق کیا سکھایا گیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اسلام نے مردوں کو شادی کی اجازت دی ہے 2، 3 یا 4. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 3، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، مثنا 2 وثلاثا 3 ورباع 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو صرف ایک. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا، سورہ 4 آیت نمبر 129 میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم بہت چاہو تو بھی عورتوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاؤ گے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لیکن ایک کی طرف ٹوٹلی مائل نہ ہو جاؤ دوسرے کو جیسے لٹکا ہوا چھوڑ کر. اس آیت سے مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہیں جیسے ٹائم یا فنانس، اخراجات کے تعلق سے، ان چیزوں میں ضروری ہے کہ ایک شخص اپنی بیویوں میں انصاف کرے، لیکن جو دل کے جذبات ہے اس میں شاید کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے لازم بھی نہیں کیا. سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے، بلکہ ایک وارننگ ہے، جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان عند الرجل امراتان، اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہیں، فلم يعدل بینہما، اور وہ ان دونوں کے بیچ انصاف نہیں کرتا، جاء یوم القیامہ وشقہ ساقط، وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی باڈی آدھی ٹیڑھی ہوگی. یہ اس کی سزا ہوگی آخرت میں، کیونکہ اس کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا، تو وہ قیامت کے دن، اس دن جو 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا دن، اس کی باڈی ٹیڑھی ہوگی. یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے اپنی بیویوں کے بیچ انصاف کیوں نہیں کیا. زید صاحب، جو دوسرا سوال میرا اٹھتا ہے اسی سے، وہ یہ ہے کہ پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت یا پھر یہ سسٹم کیوں شروع ہوا اسلام میں؟ دیکھیے، اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے شروع نہیں کیا، بلکہ یہ سسٹم ہیومن سویلائزیشن میں کامن تھا، کامنلی پریکٹس تھا. بلکہ آپ کو کئی ریلیجس کتابوں میں بھی اس کی ایویڈنسز ملے گی. آپ دیکھیں گے پری اسلامک عربیہ میں بلکہ لمیٹیشنز بھی نہیں تھے، بلکہ اسلام نے ریسٹرکٹ کیا اور ریگولیٹ کیا. آپ دیکھیں گے عربز میں کامن تھا کہ کسی کی 10 بیویاں ہیں، 15 بیویاں ہیں. اسلام نے کہا نہیں، میکسیمم 4، وہ بھی اگر انصاف کر پاؤں گے تو. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کرسچن بائبل میں بھی کئی انسٹنسز ملیں گے جہاں پر کئی ببلیکل کیریکٹرز کی مور دین 1 وائف ہے. ابراہیم کی 1 سے زیادہ بیوی تھی، سولومن کی تو ہنڈریڈز آف وائفز تھیں. اسی طرح آپ کو ہندو اسکرپچرز میں بھی ایسی کئی مثالیں ملے گی کہ رام جی کے فادر جو دشرت تھے ان کی مور دین 1 وائف تھی، اور کئی سارے ایسے کیریکٹرز ہیں، کرشنا کی کئی بیویاں تھیں. تو یہ آپ دیکھیں گے نہ صرف ہسٹوریکلی لیکن ریلیجسلی بھی دوسری جگہوں پر بھی ہے. اسلام نے الٹا اسے ریسٹرکٹ کیا کہ میکسیمم 4 اور اس کے ریگولیشنز لائے ہیں. اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ عورتوں پر ایک طریقے سے ظلم ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری بیوی لائیں گھر میں تو اس کے حقوق میں کچھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا کہ کسی بھی ایشو میں جب ہمیں یہ بات کنفرمڈ پتا چل جائے کہ یہ بات اوپر والے کی طرف سے ہے، تو وہ بات چاہے ہمارا علم، چاہے ہماری انالیسز یا انڈرسٹینڈنگ یا وزڈم میں وہ بات آئے یا نہ آئے، وہ بات اگر کنفرم ہو جائے کہ اوپر والے کی طرف سے ہے تو وہ صحیح ہی ہے. لیکن آئیے ہم ورلڈلی پرسپیکٹو سے اسے اینالائز کریں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز جسے لوگ الٹا پرابلم سمجھتے ہیں، یہ کئی سارے ورلڈ کے پرابلمز کا سلیوشن ہے. جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا پرابلم جو اب ہم ڈسکس کریں گے
وہ ہے دا پرابلم آف وڈوز اینڈ ڈیورسیز، مطلقائیں اور ودواؤں کا جو پرابلم ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے 2011 کی سینسس کے مطابق انڈیا میں ٹوٹلی کتنی وڈوز اینڈ ڈیورسیز ہیں؟ ایک فگر اگر آپ امیجن کریں، اکارڈنگ ٹو دا 2011 سینسس انڈیا میں 4 کروڑ 81 لاکھ، آلموسٹ 4 کروڑ 81 لاکھ وڈوز اینڈ ڈیورسیز ہیں۔ اس میں اگر آپ ابو 60 کی عورتوں کو چھوڑ دیں جو تقریباً 41 لاکھ ہے، تو بھی 4 کروڑ 40 لاکھ، اگر اور فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم 3 سے 4 کروڑ وڈوز اینڈ ڈیورسیز ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہم تو جانتے ہیں جب ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور سوسائٹی میں رہنے والا انسان تو خود دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے کہ کئی ساری کنواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اب جس سوسائٹی کے اندر کنواری لڑکیوں کے فادرز اپنی بچی کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس سوسائٹی میں اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، بچہ ہے، یا مان لیجئے کسی کو اس کے ہسبینڈ ڈیورس دے دے، تو ایسی لڑکیوں کے تعلق سے سوسائٹی میں تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب تو اس کی زندگی اجڑ گئی، اس کے ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس دے دیا یا اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، اب اسے اکیلی ہی اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ یہی انڈرسٹینڈنگ عام طور پر ہے، وتھ ایکسیپشنز۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم آف پالیگمی سٹارٹ ہو جائے وتھ سم ایکسیپشن۔ زید صاحب، آپ نے جو ویڈوز اور یہ ڈیورسیز کی جو پرابلم بتائی، تو پولیگمی کس طرح سے اس کا سولوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نیچرل بات ہے کہ اگر ایک شخص کے لیے یہ جائز بتا دیا جائے، جیسے ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اسے ناجائز سمجھتے ہیں، اسے غلط سمجھتے ہیں، اگر پرمٹ کر دیا جائے اور اگر مرد ریسٹرکشنز اور ریگولیشنز کے ساتھ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں جس میں وہ حقوق دیں گے، رائٹس ادا کریں گے، پہلے تو یہ ہوگا کہ جو لڑکیوں کی شادیوں کے تعلق سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں ان کی شادیاں بہت آسانی سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ساری وڈوز اور ڈیورسیز جنہیں اپنی زندگی اکیلے بتانا پڑتا ہے، وہ وڈوز اور ڈیورسیز کو بھی لائف پارٹنر مل جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کی تعداد تو لمیٹڈ ہے، اگر مردوں کو اجازت دی جاتی ہے تو کہاں سے وہ عورتیں آئیں گی؟ سب سے پہلے یہ 3 سے 4 کروڑ عورتوں کی شادیاں ہو جائے گی اور وہ ایک سیٹلڈ زندگی بتا پائیں گی۔ جب میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ فلاں وڈو ہو گئی ہیں، ان کے لیے کچھ فنڈ جمع کرو ان کا خیال رکھنے کے لیے، تو ایک نیچرل فنڈ سسٹم ہے، اس کے ہسبینڈ اس پر سپینڈ کریں گے، اس کے ہسبینڈ جو اس سے میرج کریں گے وہ اس پر سپینڈ کریں گے۔ سوسائٹی میں اس عورت کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے، ان کمپیریزن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے انسٹنسز آپ کو ملیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی وائف اسماء رضی اللہ عنہ اب وہ بیوہ بن گئی ہیں، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے، عدت کا پیریڈ ہے، ویٹنگ پیریڈ 4 مہینے 10 دن کا، 4 مہینے 10 دن گزرتے ہیں اور ختم ہوتے ہی ان کے سامنے 3 پروپوزلز ہیں۔ انہیں یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں ان سے نکاح کروں یا ان سے کروں یا ان سے کروں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دیا، طلاق آج بھی ہوتا ہے۔ جب ان کے شوہر نے ڈیورس دیا، یہاں پہ عدت کا پیریڈ ختم ہوا اور ان کے سامنے 3 پروپوزلز تھے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے نکاح کروں یا ان سے کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ تیسرے سے کریے۔ آپ کو اس زمانے کے کوئی ایسے فادر نہیں ملیں گے جو اپنی بیٹی کی شادی کے تعلق سے پریشان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور ویٹنگ پیریڈ ختم ہوتی ہی اس کے پاس پروپوزلز ہو لائن سے اور وہ سلیکٹ کرے؟ یہ بہت ایزی سیناریو ہے، اسی لیے تھا کہ ایک سے زیادہ شادیاں ہو سکتی۔ مطلب یہ ایک سلیوشن ہے، ایک بہت ہی نیچرل سلیوشن ہے اتنے بڑے پرابلم کا۔ زید صاحب، آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرابلمس ہیں، دقتیں ہیں جن کا سولوشن جو ہے پولیگیمی ہو سکتا ہے، تو میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی پرابلمس ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ڈاوری کا پرابلم۔ نہیں، یہ تو ڈاوری کا پرابلم، تب تو اسے 4 جگہ سے ڈاوری ملے گی۔ نہیں، میں ایک آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ اب جیسے دیکھیے یہ کپ ہے جی، مان لیجئے کہ اگر اس کپ کا ڈیمانڈ بہت بڑھ جائے، بہت سارا ڈیمانڈ ہو، سپلائی نہ بڑھے، تو کیا ہوگا؟ یہ قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ جی، اب ذرا امیجن کریے کہ جتنی عورتیں ہیں اتنی ہی ہیں، لیکن اگر ڈیمانڈ بڑھ گیا، ڈیمانڈ بڑھنے سے وہ بیوائیں، مطلقائیں، ان کی شادیاں ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ جی،
لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے تو اس رول کو اگر ہم وہاں اپلائی کرتے ہیں، سپلائی تو نہیں بڑھ رہا ہے، ڈیمانڈ بڑھ گیا، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو لوگ کم سے کم جہیز میں یا بغیر جہیز کے راضی ہو جائیں گے شادی کرنے. ناٹ اونلی دیٹ، صرف کم سے کم جہیز نہیں، بلکہ جو اسلامک سسٹم ہے مہر کا، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً، جب نکاح کرو عورتوں سے تو انہیں ایک اچھا سا گفٹ دو اچھے طریقے سے. یہ بہت ہی مزیدار ٹاپک چھڑ چکا ہے زید صاحب. بس تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، وقت ہے ایک وقفے کا، اور کہیں مت جائیے گا کیونکہ ابھی بہت زیادہ تفصیل میں ہم اس پر بات کرنے والے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وقفے کے بعد آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں. زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے مہر کی، جو کہ ایک حق ہے ایک عورت کا جس کی شادی ہوئی ہے. آپ مجھے اس کے متعلق اور زیادہ تفصیل سے بتائیے. دیکھیے، گراس روٹ ریالٹی ہے کہ ہم جو انڈیا کے اندر رہنے والے اسلامک سپیکرز ہیں، ہمیں ٹائم ٹو ٹائم لیکچرز دینے پڑتے ہیں کہ دہیج مت مانگو، دہیج مانگنا غلط ہے، دہیج مانگنا ایک دینی طور پر بھی غلط ہے، انڈیا کے قانونوں کے طور پر بھی غلط ہے. لیکن یہ لیکچر جو دہیج کے متعلق ہے، یہ ہمارے اسلامک کاؤنٹر پارٹس جو اسلامک سپیکرز ہیں مڈل ایسٹ میں، انہیں نہیں دینا پڑتا. وہ لوگ اسلامک لیکچر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ مہر مت مانگو، کیونکہ وہاں پہ کلچر اپوزٹ ہے کہ مہر میں ایک لڑکی کا فادر کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی ہے، 50 لاکھ دوں گے تو میں شادی کراؤں گا، 1 کروڑ دوں گے تو شادی کراؤں گا. تو وہاں کے اسلامک سپیکرز یہ لیکچر دیتے ہیں بہت زیادہ مہر مت مانگو، میک اٹ سمپل، میک اٹ ایزی. لیکن یہاں پہ ہم لوگ وہ لیکچر دینا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ مہر تو ایک نیم سے ایک رسمی فگر ہو جاتا ہے، 151 روپیز یا 786 روپیز. لیکن اگر جو چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رکھی ہے، اللہ کے لاء میں ہے، اگر وہ چیز اپلائی کی جاتی اور مردوں کو ریسٹرکشنز اور ریگولیشنز کے ساتھ اجازت دی جاتی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، تو یہ پرابلم نیچرلی سالو ہو جاتا. اور دہیج کتنا سیویئر ایشو ہے، کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. انڈین نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی رپورٹ کے مطابق سن 2010 کی رپورٹ میں 8391 عورتوں کو دہیج کی وجہ سے جلا کر مارا گیا. یعنی کہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، ہر 1.5 گھنٹے میں 1.5 آور میں ایک عورت کو جلا کر مارا جا رہا تھا دہیج کی وجہ سے. آئی تھنک فگر تو اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ اگر غور کریں، کتنے سارے ایسے داماد ہوتے ہیں جو ایک بار دہیج مانگتے ہیں اور دہیج ایک بار شادی کے ٹائم پر ان کو مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. کار چاہیے، فرنیچر چاہیے، اسکوٹر چاہیے، فلاں چیزیں چاہیے، وہ سب مل گیا، ایک بار ہو کے سیٹسفائی ہو گئے. لیکن کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار لے کر خوش نہیں ہوتے، سیٹسفائی نہیں ہو جاتے. ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے شادی کے بعد بھی، مطلب پھر ایک بار مانگیں گے اور پھر مانگیں گے، بار بار مانگیں گے. اور جو ان کے سسر ہوں جو دیتے رہیں، لڑکی کے فادر جو دیتا رہے، تو وہ داماد کا پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ تھوڑی جلا کے مارے گا. کون جلا کر مارتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا ہے جس کو مانگنے کے بعد ملا نہیں، مانگا ملا نہیں، تو وہ تانے دیتا ہے، وہ عورت کا جینا مشکل کر دیتا ہے، اسے فیس کر کر کے، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کر کے اس عورت کو جینا پڑتا ہے، زندگی اس کی ایسی کٹ جائے. لیکن کچھ ایسے ریڈیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو جلا کر مار دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بیوی آئے اور پھر سے ان کا دہیج کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے. تو یہ 8391 ہے، نارملی دیکھا جائے تو بہت لمبا ہے، یہ ایک چھوٹا سا انڈیکیشن ہے. لیکن کم سے کم ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور 1961 سے جو ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ چل رہا ہے، لیکن ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے اندر ڈاوری ایک نیچرل موت مر جائے گی، اور وہ ہے پولیگمی کا سسٹم. بلکہ اس کے اندر عورتوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سلیوشن یہ ہوگا کہ الٹا مہر کا سسٹم انڈین سوسائٹی میں بھی زیادہ دیکھا جانے لگے گا. زید صاحب، یہ آپ نے ایک نیا اینگل دیا ہے ناظرین میری سوچ کو، جو میں سوچتا تھا پولیگمی کے بارے میں. زید صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ اور بھی بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر یہ اس کا سولوشن ہو سکتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا وہ اور مسئلے کیا ہیں. ایک تو یہ ہو گیا چلیے ڈاوری کا سسٹم، اینڈ اس کے بعد جی ہم نے ایک پرابلم دیکھا وڈوز اینڈ ڈیوورسیز کا، ایک پرابلم ڈاوری کے متعلق دیکھا. اب اگر ہم غور کریں کہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے، نارملی جو کنٹری میں ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ فادر کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ اتنا اتنا مجھے سٹینڈرڈ کے مطابق دینے ہیں اس کی شادی کرانے کے لیے. 2 بچیاں پیدا ہو گئی اور فادر اس طرح سے گنتا ہے. مان لیجئے کہ کچھ کیسز میں 3 بچی پیدا ہو گئی، یا کچھ فادرز ہوتے ہیں جو 3 تک بھی نہیں، اس سے پہلے ہی
وہ اس لاس سے بچنا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیا کرتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے میں, کیا کرتے ہیں لوگ اس پرابلم سے بچنے کے لیے, ڈاوری کے پرابلم سے بچنے کے لیے کیا سلوشن ہے؟ پرانے زمانے میں جس طرح سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, آج کے ٹائم پر فیمیل فوٹیسائڈ ہے. بالکل. لیکن چونکہ فیمیل فوٹیسائڈ پر کافی روک لگائی گئی ہے جی انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, جی. تو میرے خیال سے اس کی شرح میں تو ضرور کمی آئی ہوگی. دیکھیے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمیل فیٹیسائڈ کے اندر جو روک لگی ہوئی ہے, لیکن جب ایک نیچرل ٹرینڈ اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے تو لوگ بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے ڈاوری کے, تو وہ اپنے طرف سے کیا سلوشن نکالتے ہیں, اس کا ایک انڈیکیشن. پھر سے آپ نیشنل جو ہمارے پاپولیشن کے جو فگرز ہیں 2011 کے, اس کے مطابق انڈیا میں ہر 1000 مردوں کے لیے 940 عورتیں ہیں. لیکن جب ہم چائلڈ سیکس ریشیو دیکھتے ہیں, یعنی کہ 6 سال کے لڑکے اور لڑکیاں دیکھتے ہیں, تو ہر 1000 لڑکوں کے لیے 914 لڑکیاں ہیں. 914. کچھ 84 لڑکیاں کم ہیں, 86 کم ہیں لڑکیاں فار ایوری 1000 کم ہے, بلکہ صرف 86 نہیں, اس سے بھی زیادہ. آپ دیکھیں گے کہ دوسری کنٹریز جن میں فیمیل انفینٹیسائڈ اور فیٹیسائڈ نہیں چلتا ہے, تو وہ کنٹریز میں جیسے امریکہ میں ہر 1000 لڑکوں کے لیے 1050 لڑکیاں ہیں. تو وہ 50 اوپر کی تو نہیں ہے, بلکہ 86 اور مائنس ہے. وہ کیسے اوپر ہے؟ جیسے آپ جنرل ٹرینڈ دیکھیں گے یوروپ میں, رشیا میں, کئی جگہوں پر جہاں پر نارمل ٹرینڈ ہے کہ ہر 1000 لڑکوں کے لیے 1050 سے لے کے 1100 تک لڑکیاں ہوتی ہیں. زیادہ ہوتی یہ نارمل ٹرینڈ ہے. ایون تھائی لینڈ کے بارے میں سنا ہے کہ ٹپل اور ڈبل میں ہے یہ. جی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو نارمل ٹرینڈز ہے اس کو توڑ کر الٹا لڑکیوں کی پاپولیشن کم ہے انڈیا میں, جو ایک کانٹرڈکشن ہے. یعنی کہ اتنی ساری لڑکیاں جن کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا گیا فیمیل فیٹیسائڈ کے ذریعے, اور کئی ساری اور چیزیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رجسٹرار جنرل آف انڈیا کی رپورٹ ہے جو لینسٹ میگزین میں پبلش ہوئی تھی. ایک اتنی شاکنگ رپورٹ ہے کہ پڑھ کر ایک انسان جس کے دل میں جذبات ہو وہ چین سے نہیں رہ سکتا. اس رپورٹ میں آیا تھا کہ کنٹری میں بچیوں کے تعلق سے جب دیکھا گیا کہ کتنی بچیاں ہیں, کتنی بیبی گرلز ہیں جو نیمونیا سے مرتی ہیں, تو ایک لڑکا نیمونیا سے مرتا ہے تو اس کے کمپیریزن میں کتنی لڑکیاں ہیں جو نیمونیا سے مرتی ہیں؟ پایا گیا کہ 5 لڑکیاں. ایک لڑکا ڈائریا سے مرتا ہے تو کتنی لڑکیاں ڈائریا سے مرتی ہے؟ 5 لڑکیاں. اور وہ رپورٹ کے اندر مینشنڈ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی سی بیبی کو, بچی کو گیلے ٹاول میں لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے نیمونیا ہو جائے. جب نیمونیا ہو جائے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے اس وجہ سے, تو کاز آف ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں آئے گا, ڈائریا لکھا جائے گا, اس کے اندر نیمونیا لکھا جائے گا یا ڈائریا لکھا جائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں لوگ, جیسے آپ نے بتایا کہ زندہ دفن کیا کرتے تھے, آج اگر کوئی زندہ دفن کرے گا تو پولیس کیس ہو جائے گا. لیکن آج لوگ اس طرح کی چیزیں, ایک اور چیز ہے, یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر آتا ہے کہ فیمیل انفنٹ مورٹالٹی ریٹ لڑکوں سے 40% زیادہ ہے. وہ کیوں زیادہ ہے؟ اسے کہتے ہیں نیگلیجنٹ ہومیسائڈ. لڑکا بیمار ہوا, اس کو برابر سے دوا دی جائے, اس کا برابر سے خیال رکھا جائے, جلدی ریکور ہو جائے. اسی طرح اس کی کسی کی بچی بیمار پڑی تو اس کو نہیں دیا جائے گا, مطلب دوا نہیں دی جائے گی. پلاننگ کر کے نہیں, لیکن ایک نیگلیجنس کے ساتھ. یہ بھی ایک چیز ہے. یعنی الگ الگ وجوہات کی وجہ سے فائنل رزلٹ کیا ہے کہ ہر 1000 لڑکوں کے لیے 914 گرلز ہیں. اب امیجن کریے کہ جو سسٹم ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ پالیگمی کو اگر لیگلائز کیا جائے جنرلی, اور نہ صرف لیگلی بلکہ لوگوں کے مائنڈز اور کلچرل پوزیشنز میں بھی, تو پھر نمبر 1 تو ہم نے دیکھا وڈوز اینڈ ڈیورسیز کا پرابلم سالو ہو جائے گا, ڈاوری کی نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی, ڈاوری کا سسٹم نیچرلی ختم ہو جائے گا, اور پھر بچی پیدا ہو رہی ہے تو باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دہیج نہیں دینا ہے اسے, دہیج کا سسٹم ختم ہو گیا. اور دہیج کا سسٹم ختم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ فادر کو کوئی ٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوش ہوگا. الٹا بوائے پیدا ہو رہا ہے, لڑکا پیدا ہو رہا ہے, تو وہ لڑکے کو مہر دینا ہوگا. تو فادر کو شاید تو کہیں ایک اپوزٹ ٹائپ کا, ایک اپوزٹ ٹائپ میں تو نہیں بن جائے گی کہ لڑکوں کے پیدا ہونے پر لوگ پریشان ہونے لگے؟ نہیں, کیونکہ لڑکا خود اسٹرانگر ہوتا ہے, وہ جا کر اپنا کما سکتا ہے, وہ کما کر کے دے دے گا اپنا مہر. لیکن لڑکی کے تعلق سے جو پرابلمز ہو رہے تھے وہ ہونا بند ہو جائیں گے. بالکل نیچرل سولوشن ہے. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ 3 الگ الگ پرابلمز کا سولوشن ہے, بلکہ 3 ہی نہیں, میں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں.
لیکن میں اس پر بھی ایک بار یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جو آج کی سوسائٹی ہے وہ اس سولوشن کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیے یہاں کیا مسئلہ ہے، یا تو کوئی کہے کہ ہاں ہم ڈاوری کے فیور میں ہیں، یا تو کوئی کہے کہ بچیوں کو جو مارا جا رہا ہے، جو چل رہا ہے ٹرینڈ بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، یا تو کوئی کہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، یا تو کوئی کہے کہ ہاں وڈوز اور ڈیورسیز کو اکیلے ہی اپنی زندگی بتانے دو۔ بلکہ اگر کوئی عورت بھی سوچے کہ آج وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے ہسبینڈ اور ایک شادی نہ کریں، لیکن اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں اور وہ اگر کرتے ہیں تو کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود وہ عورت وہ 4 کروڑ 81 لاکھ عورتوں میں سے بن سکتی ہے جس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا یا جس کے ہسبینڈ نے اسے ڈیورس دے دیا۔ تو یہ ایک سلیوشن ہے، یا تو کوئی کہے کہ ہاں یہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، یا تو کہے کہ نہیں یہ سالو کرنا ہے، تو کیا نیچرل سلیوشن ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس طرح کے اور بھی پرابلمز ہیں جو غور کرنے والے غور کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا کریٹر بیٹر جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے، ہماری تھنکنگ اسی طرح سے ایوالو ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس پر ٹرسٹ کریں جو سب کچھ جانتا ہے اور جو بہتر ہے اسے ایکسپٹ کر لیں۔ زید صاحب بہت بہت شکریہ، آج کے ایپیسوڈ میں وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آگے بھی اس ٹاپک پہ بات کریں۔ ناظرین، جو باتیں آج ہمارے سامنے آئیں آج کے ڈسکشن میں وہ ہیں ڈیورسیز اور وڈوز کی پرابلم، اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں اس پولیگیمی کے ذریعے سے، اور فیمیل فوٹیسائڈ جن بچیوں کو پیٹ میں مار دیا جاتا ہے یا بعد میں ان کی اہمیت نہ سمجھ کے انہیں مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا سولوشن کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے چھپا ہے، جیسا زید صاحب کہنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے شاکنگ فیکٹس آج ہمارے سامنے آئے، اور اس سے بھی زیادہ شاکنگ فیکٹس اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ سلسلہ جاری رہے گا، فیس ٹو فیس دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یاسر خان آپ کا اس شو میں بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں، جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم موجودہ دور کے برننگ ٹاپکس کو اسلامی تعلیمات کے سامنے فیس ٹو فیس یعنی آمنے سامنے کرتے ہیں۔ چونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے پولیگیمی یعنی کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی، چونکہ یہ ٹاپک بہت ساری تفصیل مانگتا ہے، اس لیے آج بھی ہم اس پر بات کو جاری کرتے ہیں۔ زید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت خیر مقدم ایک بار پھر آپ کا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی کہ یہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے، جیسے وڈوز کی پرابلم ہے، ڈاوری کی پرابلم ہے، فیمیل فیٹیسائڈ کی پرابلم ہے، بچوں کو نیگلیجنس کے تحت جو مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اس کی پرابلم ہے بچوں کو۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری پرابلمس دور ہو جائیں گی تو ویمن کہیں نہ کہیں بیٹر لک آفٹر فرام دا برتھ ہو جائے گی۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پھر مردوں کی بھی حق تلفی کی بات آ سکتی ہے آگے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بالکل اگر ہم غور کریں تو ویمن ول بی بیٹر لکڈ آفٹر، لیکن حق تلفی کی کوئی بات نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حق ادا ہونے چاہیے عورتوں کے وہ حق ادا ہونے لگیں گے۔ مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ اپنی وائف کو مسٹریٹ کرتا ہے، بری طرح سے برتاؤ کرتا ہے، مارتے ہیں لوگ۔ وائف بیشنگ از اے کامن پرابلم ان سوسائٹی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو مسٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جائے گی کہاں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ایک فیکٹر دوسرے فیکٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور یہ سارے فیکٹرز کنیکٹ ہو کر اس کا آؤٹ پٹ یہ ہوگا کہ جب ایک شخص کو اس کی بیوی شادی میں بہت چیپلی نہیں ملی ہے، اسے پتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ چکا ہے، اور جب ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے ڈاوری دینا ختم ہو چکا ہے، اور ختم ہونے کے بعد دیکھیے یہ ایک چیز ہے ہم امیجن کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے زندگی میں دیکھنے بھی مل جائے، لیکن آج امیجن کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا ہمیں۔
تو ہم امیجن کر رہے ہیں کہ یہ سارے فیکٹرز جب ہوں گے اور جب ڈیمانڈ بڑھ جائے گا اور دہیج کا سسٹم ختم ہو جائے گا اور مہر کا سسٹم الٹا سوسائٹی میں ریوائیو ہوگا ان دا ٹرو سینس، پھر اس کے بعد ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے اس بیوی سے نکاح کرنے کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں، اسے مہر دیا ہے میں نے، تو اسے ایک احساس ہوگا، اسے ریئلائزیشن ہوگا کہ اگر میں خیال نہیں رکھوں گا اور یہ چلی گئی تو پھر کیا ہوگا میرا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مین اپنی بیویوں کو ڈرا ہوا نہ رہے، ڈرا ہوا نہیں، بلکہ ایک جو بیلنس ہونا چاہیے سوسائٹی میں وہ بیلنس آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مین کو فزیکلی اسٹرانگر بنایا ہے، انہیں کئی چیزوں میں ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن دی ہے، تو وہ اپنی بیویوں کا بیٹر خیال رکھیں گے ڈیو ٹو دس نیچرل سسٹم، یہ ایک نیچرل سسٹم کی وجہ سے۔ بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ بچپن سے وہ والد بھی جب بچی پیدا ہو رہی ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ بچی میری برڈن نہیں ہے، یہ بچی ایسی ہے جس کا خیال رکھنے سے اسلام نے تو ایسے بھی انعام بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من آل جاریتین، جو اپنی 2 بچیوں کو بڑا کرتا ہے، اچھی طرح سے ان کی پرورش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور وہ آخرت میں ایسے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچیوں کی بیٹر پرورش ہوگی، بیٹر انہیں سنبھالا جائے گا بچپن سے، اور یہ ایک پورے نیچرل سسٹم سے ہو رہا ہے۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے کئی سارے بہت ہی ڈیزاسٹرس قسم کے پرابلمز سالو ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے جو بہت پرابلم کیا ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی سیویئر پرابلم اس کنٹری میں ہے، جو منسٹری آف ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ نے اپنی ایک 2007 کی رپورٹ میں بتایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں کل ملا کر 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ پروسٹیٹیوٹس ہیں، اور CSW کمرشل سیکس ورکرز پورے انڈیا میں گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق 30 لاکھ پروسٹیٹیوٹس ہیں۔ لیکن ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک بہت ڈیٹیلڈ رپورٹ جس کے اندر دردناک حالات اور کس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا، اسے ڈسکرائب کیا ہے، تو انہوں نے اپنی اسٹڈی میں کنکلوڈ کیا ہے کہ اراؤنڈ 15 to 20 ملین یعنی کہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ پروسٹیٹیوٹس ہیں انڈیا میں، اور بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا پروسٹیٹیوشن بزنس کا سینٹر انڈیا سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یہ ایک ہیومن رائٹس ابیوز ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، کئی ٹائپ کی سیکشول سلیوری وغیرہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم جس چیز پر ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ سسٹم کا کیا ہو جائے گا۔ جب ہم نے دیکھا نیچرلی جب ڈیمانڈ بڑھے گا، پہلے تو وڈوز اور ڈیورسیز کی شادیاں ہو جائے گی، ڈاوری کا سسٹم ختم ہوگا، بچی پیدا ہوگی، والد کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، ویمن ول بی بیٹر لکڈ آفٹر، فیمیل انفینٹیسائڈ اینڈ فیٹیسائڈ کا جو پرابلم سالو ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے تو 2 طرح سے یہ پرابلم سالو ہوگا پروسٹیٹیوشن کا۔ نمبر 1 کہ عورتیں اس چیز میں جانے سے روک دی جائے گی، کیونکہ جب اتنا ڈیمانڈ نیچرل اور حلال اور جائز طریقے سے ہوگا، جب ایک لافل طریقے سے ان کا خیال وتھ ریسٹرکشنز وتھ لمیٹیشنز جب مرد رکھیں گے، جب ایک مرد کو اجازت دی جائے کہ وہ لیگلی شادی کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے، ایک نارمل سٹینڈرڈ بن جائے اگر انٹرنیشنلی سوسائٹی میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ اور آؤٹ پٹ یہ ہوگا کہ عورتیں بیٹر ٹیکن کیئر آف ہوگی، اور اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ بیٹر ٹیکن کیئر آف ہونے کی وجہ سے وہ پروسٹیٹیوشن میں نہیں جائیں گی۔ کئی ساری رپورٹس ہیں جنہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ بہت ساری عورتوں کو حالات فورس کر دیتے ہیں کہ وہ پروسٹیٹیوشن میں چلی جائیں، اور ان حالات کی وجہ سے وہ اس مجبوری کے اندر یہ پروفیشن تک پہنچ جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کون سی عورت یہ پریفر کرے گی کہ وہ پروسٹیٹیوٹ بن جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے روک دی جائیں گی عورتیں اس چیز میں جانے سے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اس میں سے بہت ساری جو ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ وڈوز اینڈ ڈیورسیز کا پرابلم سالو ہو جائے گا، تو اس میں سے بہت ساری ہوتی ہیں جو مجبوری کے تحت جن کا غلط فائدہ سوسائٹی اٹھانے لگتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب روک دی جائیں گی اور ایک نیچرل کیور ہو جائے گا، یہ ایک بہت ہی اچھا سسٹم آ جائے گا، جس میں اگر مثال کے طور پر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اور پارٹنر ہو تو وہ رسپانسبلٹی سنبھال سکتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، اس کے رائٹس کو دے سکتا ہے، اس کو وہ سنبھال سکتا ہے، اس کو آنر دے سکتا ہے سوسائٹی میں، تو ہی وہ شخص آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ود ان دا لافل لمٹس یہ ایک بہت ہی پیارا سسٹم ہے جس کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم بھی سالو ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ زید صاحب ایک چیز اور اس میں شامل ہو گئی کہ
کہیں نہ کہیں یہ جو پروسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے یہ بھی اس سے حل ہو سکتا ہے. ایک سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور لوگ جس پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو پولیگیمی ہے، ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، یہ کچھ مخصوص حالات میں ہے، اسپیشل سچویشنز میں ہے، یا پھر کبھی بھی اس کی اجازت ہے، کسی بھی حالات میں اس کی اجازت ہے؟ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، یا کوئی آدمی، کوئی ایسی بیوہ یا کوئی ایسی وڈو ہیں جن کو سہارا دینے کے لیے آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، تو صرف ان سچویشنز میں ہے یا کوئی بھی ایسی سچویشن نہ ہو تب بھی آدمی شادی کر سکتا ہے؟ جی، یہاں یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے اب تک پرابلم کو سمجھا، جس طرح سے ہم نے اب تک اسے ڈائگنوز کیا، ہمارا بیسس یہ ہے کہ اوپر والا بیٹر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اب یہ چیز دیکھیں کہ یہ ریسٹرکشن اسپیشل حالات کے ساتھ اوپر والے نے نہیں لگایا، نہ قرآن میں کہیں ہے، نہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ریسٹرکٹ کیا کہ یہ اسپیشل سرکمسٹانسز کے لیے ہی ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہیلپ ضرور ہوگی. اگر یہ سسٹم کو الاؤ کر دیا جائے تو اسپیشل سرکمسٹانسز والوں کو بھی آسانی ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر کسی کو بچے نہیں ہو رہے، اب جب بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ کیا کریں؟ اسے بچے چاہیے اگر، تو کیا وہ ایسا کرے کہ اپنی بیوی کو ڈیورس دے دے، کسی اور سے شادی کرے، اس کے ذریعے بچے ہوں گے؟ یا ایسا کرے کہ اسے رکھتے ہوئے ایک سیکنڈ میرج کرے اور اس کے ذریعے اسے بچے بھی ہو جائیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسپیشل کیس کے اندر، جیسے مثال کے طور پر ریلیشنز میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب ان کی وائف وڈو ہو گئی، بچے بھی ہیں موجود، اب بچوں کی پرورش کرنا ہے، انہیں کیئر کرنا ہے. وہ عورت سے اگر کوئی اور شادی کرے گا تو وہ بچوں کا خیال نہیں رکھے گا، لیکن اگر کوئی ریلیشن ہے اس بچوں کا جو چاہتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش بھی اس کے انڈر میں ہو جائے اور ساتھ میں وہ ایک بیوہ ہے، اسے بھی سہارا مل جائے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سرکمسٹانسز میں بھی مدد ہو سکتی ہے. کبھی کبھار کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ایسی ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا ڈیورس ہو جاتا ہے، ڈیورس ہونے کے بعد کسی اور سے شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلی بیوی کتنی اچھی تھی. اب وہ اگر چاہتا ہے کہ پہلی بیوی اس کے پاس آ جائے واپس، تو کیا وہ دوسری کو پھر سے ڈیورس دے دے، یا اب دوسری کی ہوتے ہوئے پہلی بھی واپس آ جائے؟ تو اگر پالیگمی کا سسٹم اگر جائز ہوگا تو یہ اور ایسے کئی سارے پرابلمز ہیں وہ بہت آسانی سے سالو ہو سکتے ہیں. لیکن ہم ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ صرف انہی حالات کے لیے. جیسے فار ایگزامپل ایپل کھانا بھی جائز ہے، اورنج کھانا بھی جائز ہے. اب کوئی کہے کہ مجھے سیب کھانا بہت پسند ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ارے کیوں پسند ہے، بھئی جائز ہے، اسے پسند ہے. تو جو چیز جائز ہے، حلال ہے، اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہیں کیوں پسند ہے، یہ کریم کا پہننا کیوں پسند ہے اور تم ڈارک کلر کچھ کیوں نہیں پہن رہے ہو، وہ اس کا چوائس ہے. تو اسی طرح یہ ایک پرمیسیبل چیز ہو جائے سوسائٹی میں، دیا گیا ہے کہ وہ دونوں تو میں سے وہ کوئی انسان چوز کر سکتا ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو آف کورس انصاف کر سکتے ہو تو ہی، اور ود ان ریسٹرکشنز اینڈ لمیٹیشنز. حقوق ادا کر سکتے ہو تو، اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو کوئی انسان آگے بڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو ریسٹرکشن اللہ نے لگایا ہے وہ ریسٹرکشن لگانا چاہیے. حقوق کی لمٹ کتنی ہو سکتی ہے؟ حقوق کے تعلق سے صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ. اب کوئی انسان ہے جو تندوری چکن کھا رہا ہے اور بیوی کو چٹنی روٹی دے رہا ہے، یا کوئی انسان ہے جو خود تو اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے لیکن بیوی کے اوپر خرچہ نہیں کر رہا. لیکن اگر جی سچویشن الٹی ہو، جی خود تو وہ چٹنی کھاتا ہے لیکن بیوی تندوری چکن کھاتی تھی، جی اور ایسی بیوی کو لے کے آیا ہے، جی تب تو وہ کہے گا میں تو چٹنی روٹی کھلا سکتا ہوں تمہیں. اب وہ کہے کہ میں ہوں کروڑ پتی، اگر بیوی کروڑ پتی ہے تو ان سچ اے سرکمسٹانس وہ اس چیز کے لیے تو ذمہ دار نہیں ہو سکتا. تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سوسائٹی میں ویو اس طرح سے ہیں کچھ کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے تو لوگ کہتے ہیں ارے کیا پرابلم ہے تمہیں کہ تم کرنا چاہتے ہو. تو ایسا ہے نہیں کہ پرابلم ہو تو ہی کر سکتا ہے، بلکہ ایک پرمیسیبل چیز ہے، وہ کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہو کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الٹا کوئی انسان اگر خوش ہے تو شاید کرنا چاہے گا. مطلب ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ میں خوش ہوں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اور خوش ہونا چاہتا ہوں. اگر دکھی ہو جائے ایک ہی میں تو شاید وہ دوسرا کرنے میں سوچنا پڑے گا اسے. جی یہ ایک لائٹر وین. یعنی زید صاحب، آپ نے جو چیزیں اس پولیگیمی سے حل ہونے والی بتائیں، مجھے جو مسئلے مجھے آپ نے بتائے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے مسائل ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں، ہندوستان اور اس طرح کے ممالک میں، تو مجھے صحیح لگتے ہیں. لیکن اگر ویسٹ کی بات کی جائے تو یہ ان پر صادر نہیں آتا ہے. ویسٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ویسٹ کا تو اور بڑا پرابلم ہے.
ویسٹ کا اگر ہم اینالائز کریں، ویسٹ کا پرابلم تو یہاں سے بھی سیویئر ہے. ٹھیک ہے، سیویئر پرابلم کو بس تھوڑی سی دیر میں جانیں گے. زید صاحب، ایک وقفے کا وقت ہو چلا ہے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ سیویئر پرابلم. دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے ویسٹ کی. ویسٹ میں آپ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ سیویئر پرابلم ہے، ان پرابلم سے زیادہ بڑی پرابلمس ہیں. تو وہ پرابلمس کیا ہیں، ذرا آپ تفصیل سے بتائیے. دیکھیے، اگر ہم سب غور کرتے ہیں، آج ویسٹ کے کلچر کو بلائنڈلی فالو کیا جا رہا ہے. لوگ اس کے بلائنڈ امیٹیشن میں ہیں اور اسے کوشچن نہیں کر رہے ہیں کہ آخر میں یہ جو کلچر جہاں لے جا رہا ہے، جو ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے، وہاں جا کر انجام کیا ہوگا. جب ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں یہ سارے پرابلمس تو نہیں دکھتے ہیں. ڈاوری کا پرابلم نہیں ہے، فیمیل انفینٹیسائڈ کا پرابلم نہیں ہے، لیکن وہاں دوسرا پرابلم ہے جو اس سے بہت سیویئر ہے. ویسٹ نے جو سسٹم اپنایا ہے، جو ایک سسٹم آف آبسینٹی ہے، جو ایک سسٹم آف فری سیکس ہے، جس کا ایک فری سیکشل انوائرمنٹ بتایا جاتا ہے. بہت کامن ہے کہ کوئی ایک انسان کے بہت سارے سیکشل پارٹنرز ہو، جو کئی سارے لوگوں کے ساتھ میں ایک شخص یا ایک عورت سیکشل ریلیشنز قائم کریں. یہ ایک بہت کامن کلچر ہے. یہ کلچر کا آؤٹ کم کیا ہے، میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ بہت ہی آئی اوپننگ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ. سب سے پہلے کہ یہ کلچر میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ فریڈم ہے، اور یہ فریڈم کا انجام کیا ہے، یہ ٹائپ کا جو لوز سسٹم آف ایسوسیشن ہے، جہاں لوگ بہت لوزلی مل سکتے ہیں اور بہت لوزلی وہ ریلیشنز قائم کر لیں اور سپریٹ ہو جائیں. اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم غور کریں، پریگننٹ تو مرد نہیں ہونے والا، پریگننٹ تو عورت ہونے والی ہے، اور پریگننسی کے بعد ڈیلیوری کے سٹیج تک وہ مرد تو نہیں پہنچنے والا، وہ عورت کو ڈیلیوری کرنی ہے. اب وہ مرد جو اتنا رسپانسبل نہیں ہے، اتنا کمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ میرج کرے، ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی سیویئرٹی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کرنٹ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں 47.5% بچے آؤٹ آف میرج ہو رہے ہیں. اور یو کے پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا، کئی ایم پیز نے پروٹیسٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا، بائی 2016 مور دین 50% آف یو کے پاپولیشن آؤٹ سائڈ میرج بورن ہو رہی ہوگی. امریکہ میں 41% بچے آؤٹ آف میرج ہو رہے ہیں. 100 بچے پیدا ہوتے ہیں تو 41 بچے آؤٹ آف میرج پیدا ہوئے ہیں. اور ایک ریسنٹ رپورٹ میں یہ آیا تھا کہ 30 ایئرز سے کم عمر والی جو عورتیں ہیں، انہیں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں مور دین 50% آؤٹ آف میرج پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے یو کے کا 47.5، فرانس تو اس سے اور 2 قدم آگے ہے. فرانس میں آلریڈی 55% آف پاپولیشن آؤٹ سائڈ میرج ہے. اور یہ اکثر ویسٹرن کنٹریز ہیں جن میں یہ کلچر فالو کیا جاتا ہے. وہاں بچے آؤٹ آف میرج پیدا ہونا ایک نارمل ٹرینڈ اب بن گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے ہیں، ڈیولپڈ ہیں سارے کنٹریز جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے، آپ اینالائز کریں، یہ ساری چیزوں میں بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں جو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانا چاہتا ہوں. لیکن جہاں تک یہ ڈیولپمنٹ کا سوال ہے، اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو ایویلیویٹ کریں، فار ایگزامپل اب ہماری جنریشن، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم 35 ایئرز، آپ کی عمر 33، یہ جو ایج ہے اراؤنڈ 1978 کی بات ہے کہ 11% آف دا پاپولیشن، صرف 11% آؤٹ آف میرج پیدا ہو رہے تھے. 11%، 89% پھر بھی میرج کے اندر پیدا ہو رہے تھے ہماری جنریشن میں. اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں 1985 کی بات جب دیکھتے ہیں، اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں 1988 کی بات دیکھتے ہیں، تو 25% آف دا پاپولیشن آؤٹ آف میرج بورن ہو رہی تھی، یعنی کہ پاؤ. لیکن ابھی کرنٹ ان سالوں میں کلوز ٹو 50% پاپولیشن آؤٹ آف میرج ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو انسٹیٹیوشن آف میرج ہی ختم ہو جائے گا. اب اس سے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ سٹیپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ پیدا تو ماں کو کرنا ہے، اور فادر اتنا کمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ اپنا نام تک دے، میرج کرے، آفیشیلی لیگلی اون اپ کرے. ہوتا کیا ہے؟ کئی ساری عورتیں ہوتی ہیں جو ابارشن تک پہنچ جاتی ہے. امریکہ کی ابارشن کی رپورٹس کے مطابق 100 پریگننسیز ہوتی ہے تو 100 میں سے 21 ابارشن ہو جاتے ہیں. 21% ابارشن ریٹ ہے. لیکن جو لوگ ابارشن کرتے ہیں ان میں امریکن گورنمنٹ آرگنائزیشن، سینسس بیوروز وغیرہ کی رپورٹس کے مطابق
85% جو ابارشن ہوتے ہیں وہ انمیرڈ عورتیں آتی ہیں ابارشن کرانے. جو ابارشن کرنے والی 85% ابارشن انمیرڈ عورتوں کے ہوتے ہیں. اب ابارشن کے اندر جو ٹراما ہوتا ہے, جو سارے پرابلمز ہوتے ہیں, فزیکل, مینٹل, یہ سارے ٹراما سے کسے گزرنا ہے؟ وہ مرد کو نہیں گزرنا ہے, وہ اس عورت کو گزرنا ہے. اگر مان لیجئے کہ وہ ابارشن نہیں کراتی ہے, وہ برتھ تک پہنچتی ہے, تو پیدا کسے کرنا ہے؟ اس عورت کو کرنا ہے. اس کے بعد کی سٹوری کیا ہوتی ہے؟ کتنے سارے ایسے فادرز ہوتے ہیں جو ایسے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. امریکہ کے 1/4 ہاؤس ہولڈ, 25% ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جہاں ایک عورت ہی مین پرسن ہے, ہیڈ ہے, اور وہی بچوں کو سنبھال کر کے بڑا کر رہی ہے. A single mother is bringing up children. A single mother is responsible for the entire house. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ اکیلی ماں, یعنی تقریباً 3,30,00,000 ایسے گھر ہیں جس میں وہ اکیلی ماں باپ کا بھی کام کر رہی ہے, فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی سنبھال رہی ہے, ایموشنل رسپانسبلٹی بھی سنبھال رہی ہے, گھر کا مینجمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے, سب کچھ سنبھال رہی ہے. کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا یہ ویمن رائٹس دیے جا رہے ہیں, یا یہ ایکسپلائٹیشن ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے وہ عورت جو اس طرح کی لوز سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہے, اس میں مرد کب تک انٹرسٹڈ رہیں گے؟ جب تک وہ بیوٹیفل ہے, جب تک وہ ینگ ہے. جب وہ بیوٹیفل نہیں رہے گی تب کون اس کے ساتھ ہوگا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر پرورش تک, یہاں تک کہ اگر پلز وغیرہ بھی لینے پڑتے ہیں تو وہ پلز میں بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس وہ عورت کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے پرابلمز کا آؤٹ کم کیا ہے؟ تو یہ سارا کا سارا ایک ایکسپلائٹیشن ہے وہ عورتوں کا. اور اس کے ساتھ بچوں کا پھر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا آپ امیجن کریے کہ جب فادر اتنی رسپانسبلٹی نہیں ادا کر رہا, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ کیا وہ بچوں کے پاس فادر کی انہیریٹنس, وراثت میں حق ہوتا ہے؟ کیا ایسے بچے جو آؤٹ آف میرج بورن ہوئے ہیں, جو تقریباً ہاف دا پاپولیشن ہے آج وہاں کی, کیا وہ سارے بچوں کے پاس اپنی فادر کی پراپرٹی میں رائٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آئی تھنک نہیں ہوتا. obviously نہیں ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں وراثت کا حق نہیں ملا, انہیں والد فادر کی پراپرٹی میں وراثت کا رائٹ وہ بچوں کو نہیں مل رہا. فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے بچوں کے بچپن بہت ٹرامیٹک گزرتے ہیں. ٹم لوٹن نام کے ایک ایم پی ہے, برٹش ایم پی, ابھی ایکس ایم پی بن چکے ہیں. انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں, اور پروٹیسٹ کے دوران وہ لوگوں نے یہ کہا تھا اور رپورٹس کوٹ کی تھی کہ ایسے بچے جو آؤٹ آف میرج بورن ہوتے ہیں ان کا پرفارمنس اسکول میں خراب ہوتا ہے. کئی بار سبسٹنس ابیوز میں پڑ جانے کے ان بچوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے بچوں کو جو ٹراما اور جو ڈیفیکلٹی سے گزر کر کے ان کا بچپن گزرتا ہے, اس کی وجہ سے ان کا آؤٹ پٹ خراب ہوتا ہے. تو جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ویسٹ پروگریس کر رہا ہے, انہوں نے اب تک یہ جنریشن دیکھی نہیں ہے. جو جنریشن اب پیدا ہو رہی ہے یہ آج سے 25-30 سال بعد پتا چلے گا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے. جو جنریشن ہے وہ 25 سال پرانی ایک طریقے سے کہا جائے بیج ہے جو آج جا کے کہیں رنگ لا رہا ہے, پودا بن کے دکھ رہا ہے. اور وہ زمانے میں پرابلم اتنا سیویئر نہیں ہوا کرتا تھا. ابھی جو جنریشن پیدا ہوئی ہے ان کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا آج سے 30 سال بعد دیکھیے. آلریڈی وہ لوگ کہہ رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ان کا کہنا ہے اور ریئلائزیشن ہے کہ یہ کلچر کے پرابلمز ہونے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیٹس انٹروڈیوس ٹیکس بینیفٹس فار سچ مین, ایسے مرد جو بچوں کو میرج کے بانڈز کے اندر پیدا کرتے ہیں انہیں ٹیکس بینیفٹس دو. یہ ان کا کہنا ہے تاکہ یہ کلچر کو ڈسکریج کیا جائے. یعنی یہ پرابلم ہے, یہ انہیں خود ریئلائز ہو رہا ہے, اور وہ چیز آج ایکسپورٹ ہو کر انڈیا جیسی کنٹریز بلائنڈلی فالو کر رہی ہے, اور وہ کلچر یہاں لایا جا رہا ہے. لیکن جو آؤٹ کم کی بات ہے تو وہ صرف ایک سوسائٹی میں بیٹرمنٹ کی بات ہے یا پھر سائنٹیفکلی یا جس طرح سے وہ ترقی کر رہے ہیں پورے ایک ان کی پوری گروتھ کی بات ہے؟ جی, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی بیٹر ہوگی تو گروتھ بھی بیٹر ہوگی, کیونکہ لوگوں کے مائنڈ جب سٹیبل ہوں گے تو وہ سٹیبلی پرفارم کر پائیں گے. اسی طرح آج یہ کلچر کے کئی اور پرابلمز ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک لوز کلچر پریویل کرتا ہے جس کے اندر سیکشل پارٹنرز بہت سارے ہوں, تو اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ جب نان کمیٹڈ سیکشل پارٹنرز کامن ہو تو پھر اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا آؤٹ کم ایک یہ ہے کہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بہت ایکسپونینشیل انکریز ہو جاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی کتنی پاپولیشن سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز سے سفر ہو رہی ہے؟ یو ایس کی جو گورنمنٹ باڈی ہے CDC, سینٹرز فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن, اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی 313 ملین یعنی 31.3 کروڑ پاپولیشن میں سے
11 کروڑ کو، یعنی 1/3 کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہے. 1/3، ایک تہائی، یعنی ہر 3 آدمیوں میں سے ایک کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہے. امریکن گورنمنٹ ہر سال $16 بلین صرف سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے میں خرچہ کر رہی ہے. یعنی تقریباً اگر آپ انڈین روپیز میں دیکھیں تو 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ پورے انڈیا کا ہیلتھ بجٹ ساری کی ساری بیماریوں کو ملا کر صرف 30,000 کروڑ ہے. وہاں صرف سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے میں 1 لاکھ کروڑ خرچہ کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ 1 لاکھ کروڑ کا بجٹ صرف سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے میں امریکہ خرچ کر رہا ہے کرنٹلی. مطلب اگر صحیح نظام نافذ کیا جائے تو یہ پیسہ گروتھ میں لگ سکتا ہے جو کنٹری کو ہی ڈیولپ کرنے میں کام آئے گا. ناظرین، بہت ساری باتیں اور بھی کرنی تھی، چونکہ آج پھر یہ ایپیسوڈ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان سب باتوں کے لیے کم پڑتا ہے، اس لیے اگلے ایپیسوڈ میں ہم زید صاحب سے اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے اس ٹاپک کے متعلق. بہت سارے ایسے فیکٹس جو آپ کو دہلا دیں گے اور جو آپ نے پہلی بار سنے ہوں گے ضرور اس میں سامنے آئیں گے. ضرور دیکھیے گا ہمارا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس، یعنی سیدھی بات حکمت کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شو میں ہم موجودہ ٹاپکس کو، برننگ ٹاپکس کو اسلامی تعلیمات کے سامنے فیس ٹو فیس کراتے ہیں، ان کو روبرو کراتے ہیں. اور پچھلے 2 ایپیسوڈ سے جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پولیگیمی، یعنی کہ ایک سے زائد شادیاں. اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں زید صاحب. زید صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زید صاحب، جہاں پر ہم رکے تھے ہم نے بات کو ختم کیا تھا اور یہاں آگے بڑھانے کا وعدہ کیا تھا ناظرین کے ساتھ. وہ یہ تھی کہ آپ نے مجھے بتایا ملٹیپل سیکس پارٹنرز ہونے کی وجہ سے بہت ساری ڈیزیز ہیں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں. بہرحال ہم تو زیادہ تر ایک ہی ڈیزیز جانتے ہیں، ایڈس جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو اس سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جی ہاں، بالکل جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ ساری تمام ڈفرینٹ ٹائپ کی وینرل ڈیزیزز، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ملا کر کے جو ٹوٹل ایگریگیٹ فگر ہے وہ امریکہ میں 110 ملین، یعنی کہ 31 کروڑ کی پاپولیشن میں سے 11 کروڑ لوگوں کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہے. لیکن جب سوال ایڈز کا آتا ہے تو ایڈز ایک خود بہت بڑا پرابلم ہے امریکہ میں. امریکن گورنمنٹ باڈی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، جو cdc.gov، ان کی ویب سائٹ پر یہ رپورٹس اویلیبل ہیں، جن میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اب تک 6,35,000 لوگ ایڈز کی وجہ سے مر چکے ہیں. 6,35,000 لوگ. اور CDC کی ویب سائٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 11.5 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو HIV پازیٹیو ہے. ہر سال not less than 50,000 کا فگر ایڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آؤٹ کم ہے. بیسیکلی یہ آؤٹ کم سے ایک انسان بہت آسانی سے بچ جاتا ہے اگر فیڈیلٹی ہے، اگر چیسٹی ہے کسی سوسائٹی میں، جہاں ہسبینڈ اور وائف صرف ایک دوسرے تک محدود ہیں، اور جہاں پر اس طرح کے ریلیشنز جو ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز ہیں وہاں تک اگر لائف محدود رہے تو بہت سارے یہ فارمز آسانی سے اوائڈ ہو سکتے ہیں. اتنے سارے جو 1 لاکھ کروڑ جو انہیں اسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے، انڈین روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی کہ $12 ملین جو انہیں اسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے ہر سال صرف سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز سے ان کی پاپولیشن کو مرنے سے روکنے کے لیے. پھر بھی کوالٹی آف لائف کیا ہو جاتی ہے جب کوئی شخص کسی ڈیزیز سے افیکٹڈ ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آؤٹ کم ہے. بٹ بیسکلی یہاں پر سوال ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ وائی چوز سچ اے لائف اسٹائل. ایسی لائف اسٹائل، ایسے کلچر کو انہوں نے چوز کیوں کیا؟
وائی از اٹ دیٹ دنیا کے لوگ آج اس کلچر کو سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ہے, سمجھتے ہیں یہ ایک ماڈل ہے. کاش کہ انہیں پتا ہوتا کہ واٹ از دا آؤٹ کم, اس کے پیچھے جو ریزلٹس ہے, جو اس کے آؤٹ کم ہے, وہ چیز کیا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مثال کے طور پر ایک پروگریس کی نشانی سمجھی جاتی ہے, وہ الٹا ایک بہت بڑا بین آن ہیومن سوسائٹی, بہت بڑا پرابلم ہے آن ہیومن سوسائٹی, بہت بڑا اسٹگما آن ہیومن سوسائٹی. تو یہ کچھ پرابلمز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور جو ویسٹ کے تعلق سے جہاں تک مدر کے رائٹس ہوئے, بچے کے رائٹس ہوئے, وہ شخص, وہ آدمی کے تعلق سے اس کی لائف کیسی رہی, اس کی زندگی کیسی ہوگی, اور ساتھ ساتھ میں یہ سارے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا پرابلم. تو جس سے ایک بہت کمپریہنسو کیس کسی بھی تھنکنگ انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ یہ انٹائر کلچر از ڈیفینیٹلی ناٹ اے سکسیسفل کلچر. ظاہر صاحب, چلیے میں اس بات سے آپ کی متفق ہو جاتا ہوں کیونکہ آپ نے اتنی ساری دلائل دی ہیں کہ ویسٹ میں یہ ساری پرابلمس ہیں, اور جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کی پرابلمس ہم نے پہلے جانی. ان کی پرابلمس ہیں ڈیورسیز اور یہ ویڈوز کی پرابلم, بچیوں کو زندہ مار دینے کی, چاہے وہ پیٹ کے اندر ہوں چاہے وہ نیگلیجنس کے ذریعے ہوں. یہ ساری پرابلم ساؤتھ ایشین کنٹریز کی ہیں, یا پھر اس طرح کے جو ممالک ہیں, ہمارے جیسے ممالک ہیں, ان کی پرابلمس ہیں. ویسٹ کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس طرح کی ڈیزیزز, اور وہ پورا ایک ٹراما جو فیملی سفر کرتی ہے, چاہے بچے ہوں چاہے بیوی ہوں, سنگل مدرس ہوں. لیکن میرا یہ سوال ہے اس تیسری سچویشن کے لیے جو تھوڑی سی ہیپوتھیٹیکل بھی ہے, لیکن اگر فیوچر میں کوئی ایسا کنٹری ہو جہاں پر اسلام کے احکامات تو جب تک یہ دنیا چلے گی تب تک کے لیے ہیں, جہاں پر ان دونوں طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو, نہ ہی وہ ویسٹ والی پرابلم ہو نہ ہی ساؤتھ ایشیا والی پرابلم ہو, وہاں پر بھی پولیگیمی یا ایک سے زیادہ شادیاں ضروری ہیں؟ جی, آپ کا یہ جو سوال ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی کنٹری ہے جو انڈیا ٹائپ کے ماڈل کی نہیں ہے, جہاں پر ہمیں وڈوز, ڈیورسیز, فیمیل انفینٹیسائڈ, ابارشن, اور ساتھ ساتھ میں پروسٹیٹیوشن, یہ سارے, یا ویمن کو صحیح خیال سے نہیں رکھنا, اچھی طرح سے نہیں رکھنا, یا ویمن ابیوز, ظلم, یہ پرابلمس دکھتے ہیں. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ پولیگمی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے پرابلمس کا ایک نیچرل سولوشن مل جاتا ہے. ویسٹ والا جو ماڈل ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوپن سیکشول کلچر چل رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے ابیوز ہے, ایک بہت بڑا ظلم ہے عورتوں کے اوپر, کہ جس طرح سے پریگننٹ تو وہ ہونے والے ہیں اور ذمہ داری انہیں سنبھالنی ہوگی. تو یہ سارا کا سارا جو ہم نے دیکھا, جو عورتوں کے تعلق سے, بچوں کے تعلق سے, شوہروں کے تعلق سے, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے تعلق سے. نا آپ کا یہ جو سوال یہاں میٹریلسٹک پرابلم ہے, وہاں پر جو ہے وہ ایک طریقے سے فیلنگز اور ایموشنز کی پرابلم ہے. جی, یہ سارے پرابلمز مان لیجئے ازیوم کر رہے ہیں, جیسا آپ کا جو سوال میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ازیوم کرتے ہیں جہاں نہ اس طرح کا پرابلم ہے نہ اس طرح کا پرابلم ہے, یعنی کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں نہ سیکشولی اوپن کلچر ہے, نہ فیمیل انفینٹیسائڈ ہے, نہ ڈاوری ہے, حالانکہ ہائی چانسز کہ دو میں سے ایک ٹرینڈ کی طرف وہ سوسائٹی ڈرفٹ ہوگی, وہ وہی نیوٹرل نہیں رہ سکتی. بٹ ازیومنگ کہ اگر ایسا ہوتا کل فیوچر میں, جی, بٹ ازیومنگ کہ اگر ایسا ہوتا, تو اگر ایسا ہوتا تو واٹ وڈ بی دا سینیریو, کیا اس کا آؤٹ کم ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, سورہ قمر سورہ 54 آیت نمبر 49, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ساری چیزوں کو ایک پروپورشن میں بنایا ہے. سب چیزیں ایک پروپورشن میں, جتنی بارش آنی ہے اتنی آنی ہے, جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمین سورج سے دور ہونا چاہیے تھا اتنا ہی دور ہے. ایوری تھنگ از ان اے پرٹیکولر پروپورشن. ہم یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز پروپورشن میں ہے. اگر سینیریو اس طرح سے ہو تو ان دیٹ سین, ان دیٹ کیس کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا, آج امریکہ کی سینسس کی ویب سائٹ census.gov, جو گورنمنٹ ویب سائٹ ہے امریکن گورنمنٹ کی, اس کے مطابق امریکہ میں 48 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. ہر 1000 مردوں کے لیے 1050 عورتیں ہیں. پورے یورپین یونین میں 1 کروڑ 30 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. پورے رشیا میں 1 کروڑ 9 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. بنگلہ دیش میں بھی 55 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. یعنی کہ اگر کسی کنٹری میں فیمیل انفینٹیسائڈ نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر ریشیو, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, وہ 1000 کے 1000 عورتیں نہیں ہوتی بلکہ عورتیں زیادہ ہوتی. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے میڈیکلی لڑکیاں سٹرونگر ہوتی ہیں. جو پیڈیاٹک ایجز ہے پیدائش سے لے کر 6 سال کے درمیان, اس پیریڈ میں جتنے لڑکوں کا انتقال ہوتا ہے اتنے لڑکیوں کا انتقال نہیں ہوتا. اور میڈیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی پیدائش کے ٹائم پر تو جنرلی آلموسٹ سیم تعداد ہوتی ہے, لیکن
جب یہ پیڈیاٹرک ایجز پار کرتے ہیں تو جنرلی ایک ٹرینڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح مرد زیادہ مرتے ہیں وارز میں. ہم دیکھتے ہیں کئی وار زونز میں جب پرابلمز ہوئے تو وہاں کئی ساری وڈوز, جی کئی سارے ایسے وار زونز کی جب دیکھا جاتا ہے وہاں کا سینیریو, تو وہاں وڈوز بہت ساری بچ جاتی ہیں وارز کے بعد میں. آف کورس وہ ایکسٹریم سچویشنز کو ڈیل کرنے کی کیپیسٹی مونوگمی میں ہے ہی نہیں. یہ سولوشن تو پالیگمی میں ہی ہے, جس کے اندر جب وڈوز زیادہ ہو جائے تو بہت آسانی سے سوسائٹی اس پرابلم کو بھی سالو کر سکتی ہے انشاءاللہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ایک جنرل نارمل سسٹم ہے, وہ نارمل سسٹم یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ایک عورت کی ایک مرد سے زیادہ ہوتی ہے. یہ سارے فیکٹرز پٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو یہ ہمیں آؤٹ کم یہی ملتا ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں. اب امیجن کریے ایک فرضی سچویشن کہ یہ ایک ٹوٹلی مونوگمس سوسائٹی ہو, اگر جہاں کوئی پرابلم نہ ہو, جس کے اندر نہ زنا ہو نہ اوپن سیکشل کلچر ہو, اور مان لیجئے کہ پالیگمی بھی نہیں ہو, اور اگر نہیں ہوگی تو ریزلٹ یہ ہوگا کہ سارے کے سارے مرد اگر میرڈ ہیں تو بھی کم سے کم 48 لاکھ عورتیں امریکہ میں, 1 کروڑ 30 لاکھ عورتیں یورپین یونین میں, 1 کروڑ 9 لاکھ عورتیں رشیا میں, اینڈ سو آن. یہ ساری کنٹریز جہاں جہاں ابارشن کا ٹرینڈ نہیں ہے وہاں پہ یہ ساری عورتوں کا کیا ہوگا, ان کے لیے کیا سولوشن ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل, یعنی جو ہر کنٹری میں یہ لاکھوں کی تعداد میں ایکسٹرا عورتیں جو ہیں ان کا کیا ہوگا. بالکل بہت ہی سیٹسفیکٹری آنسر ہے دوستو. بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ میں سوال پوچھنے والا ہوں اس کے بعد زید صاحب سے. آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے شو فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹاپک کے بہت ہی اہم پہلو پر بات کرنے والا ہوں میں وقفے کے بعد. تو زید صاحب, اس سے پہلے کہ میں اس پہلو کی طرف بڑھوں, مجھے ایک سوال ہندوستان کے کانٹیکس میں آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے ملک میں ان ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے, ہمارے ملک میں پولیگیمی کو کتنی ایکسیپٹنس حاصل ہے مسلمانوں کے ذریعے؟ انڈیا کے اندر مسلم پرسنل لاء کے ذریعے ایک مسلم کے لیے لیگلی پرمیسیبل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے. معاشرے کی ایکسیپٹنس کی بات ہم بعد میں کریں گے, لیکن جنرلی ہم پہلے کچھ سٹیٹسٹکس کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ گراس روٹ ریالٹی کیا ہے. جب ہم گراس روٹ ریالٹی دیکھتے ہیں تو ایسی کئی رپورٹس ہیں جو ہم معائنہ کر سکتے ہیں, جن کا مثال کے طور پر 1975 میں ایک گورنمنٹ رپورٹ پرنٹ ہوئی تھی, اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام. اس کے پیجز 66 اور 67 پر ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ میں کوٹ کیا گیا تھا کہ 1951 سے لے کر 1961 کے پیریڈ میں, یہ 10 سال میں کتنے لوگوں نے ایک سے زیادہ شادی کی, واٹ پرسنٹیج. تو اس رپورٹ کے مطابق مسلمز میں 4.35% مسلمانوں نے کیا اور ہندوؤں میں 5.06% نے کیا, یعنی مسلم سے زیادہ. حالانکہ 1954 میں ہندوز کے لیے پروہیبٹ ہو چکا تھا انڈر دا ہندو میرج ایکٹ, جس کے اندر بائیگمی کرائم ہے, یعنی کہ اگر کوئی ہندو ایک سے زیادہ شادی کرے تو وہ اس کے لیے کرائم ہوتا ہے. ہم اس میں اور آگے بڑھتے ہیں تو 1961 کے سینسس میں ہمیں پتا چلا کہ 5.8% ہندوؤں کی ایک سے زیادہ بیوی تھی, 5.6% مسلمز کی تھی. پھر بھی ہندوز کچھ زیادہ تھے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ. لیکن کچھ اور بھی بہت انٹرسٹنگ فیکٹس بھی ہمیں اس سینسس سے پتا چلے. کیا ہے؟ آدیواسیز میں 15.25% آدیواسیوں میں پالیگمی پریکٹس ہوتی تھی, 15.25%, اور بدھسٹ میں 7.9%, بلکہ اس پورے چارٹ میں آپ کو سب سے باٹم پہ مسلمز ملیں گے. اس کے آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو 1971 کی ایک رپورٹ ہے جس کے اندر ہمیں ملتا ہے 1971 کے سینسس کے مطابق 5.7% مسلمز نے پالیگمی کی اور 5.8% ہندوز نے پالیگمی کی. جب یہ فگرز کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 1971 کی پاپولیشن فگرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ نے ریسنٹلی اس ایشو کو مینشن کیا تھا کہ وہ ٹائم پر 1 کروڑ ہندو تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں 1971 میں, اور ان کے کمپیریزن میں 12 لاکھ ایسے مسلمان تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. یعنی کہ اگر آپ پریکٹیکل ایکشن کے طور پر دیکھیں تو مسلم معاشرے میں یہ چیز بہت کم پریکٹس ہوتی ہے. لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ چیز اسلام نے جائز کیا ہے, اور قرآن کی آیتیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ محمد میں سورہ 47 آیت نمبر 9 کہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا اس چیز کے تعلق سے کراہت یا ڈس لائک کسی بلیور کے ہارٹ میں ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات سورہ 41 آیت نمبر 14 میں کہا
کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے ثم لم یرتابو، اس کے بعد میں وہ شک میں نہیں پڑتے. تو فیکٹ یہاں یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں جنرلی یہ چیز پریکٹس نہیں ہوتی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی اچھی مثالیں جب موجود ہو تو یہ مثالوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک اس کے تعلق سے پرسیپشن اوپن ہوگا. بیسیکلی یہ ایک سوشل ایکسیپٹنس کی بات ہے. مثال کے طور پر جہاں ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سوشلی ایکسیپٹ ہو گیا ہے کہ ایک شخص کے بچے شادی سے باہر پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ چیز کی سوشل ایکسیپٹنس وہاں پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے بہت بڑے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا. تو کیوں سوسائٹیز یہ بات نہیں ایکسیپٹ کر سکتی ہے کہ ایک پرفیکٹلی لیجیٹمیٹ اور پرفیکٹلی اچھی چیز ہے، ایک جائز چیز ہے جو کسی اور نے نہیں، ہمارے کریٹر نے جائز کیا، اور وہ چیز کو سمجھ کر ہم اس مطابق اپنی زندگی بتائیں. تو اس کے اندر سوسائٹی میں یہ سارے کے سارے پرابلمس جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا اس کے سلیوشنز ہمیں مل سکتے ہیں انشاءاللہ. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ اس جائز چیز پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں ایز این آپشن، تب بھی آپ کو اس سے کراہیت ہونا بہت غلط چیز ہے. جی بالکل، آپ اس میں کراہیت نہ رکھیں. جی زید صاحب، اگلا جو میرا سوال ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور آپ سے بہت سی جگہ بہت سے ممالک میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہوگا کہ جب اسلامی معاشرے نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت مرد کو دی ہے تو عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں؟ دیکھیے، اکثر یہ سوال اس ٹون میں جب آتا ہے تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور یہ ٹرینڈ کو ہم اینالائز کریں گے جب ہم حجاب کے ٹاپک پر بات کریں گے. ٹرینڈ یہ ہے کہ جو مرد کرتے ہیں وہ سیم چیز عورتیں کیوں نہیں کر سکتی، اور یہ جیسے کہاوت ہے کہ کندھے کے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر چلنا. تو ہم اس کنسیپٹ کو، بلکہ اس کی پوری بنیاد کو ہمیں اینالائز کرنا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی ساری فیلسیز ہیں، کتنے سارے پرابلم ہیں. لیکن جب ہم امیجیٹ سوال پر آتے ہیں جو ہے پولی اینڈری کا سوال، جو پولی جنی ورڈ مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پولی اینڈری ورڈ عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب ہم پولی اینڈری کے سوال پر آتے ہیں تو کئی ساری آبویس باتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر، اب اگر مان لیجئے ایک عورت کے کئی ہسبینڈز ہوں، 3-4 ہسبینڈز ہوں، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے میں یہ بات تو شور ہے کہ ماں کون ہے. ماں تو دکھ رہی ہے، ماں ہے، لیکن فادر کون ہے اس کی آئیڈینٹی کے تعلق سے پرابلم ہوگا. بٹ آج کے سوسائٹی میں یہ تو ڈی این اے ٹیسٹ سے ہم پتہ کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہر زمانے، ہر دور، ہر سچویشن، ہر پلیس کے لیے ہے. پاسٹ میں یہ پاسبل نہیں تھا. ایون پریزنٹلی کیا گاؤں گاؤں میں ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ سینٹرز سیٹ اپ کرنے ہوں گے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کی ڈی این اے رپورٹ کے ذریعے فادر کون ہے معلوم کیا جائے؟ آخر میں کون فادر ہے؟ پریگننسی کے اندر کون کیئر کرے گا؟ مان لیجیے ماں پریگننٹ ہے تو تب کون کیئر کرے گا؟ کوشچن اٹھ رہا ہے. اور وہ ڈی این اے رپورٹ جو آ رہی ہے وہ کتنی ریلائے کر سکتے ہیں؟ کتنی ساری ڈیفیکلٹیز ہے؟ کیا بار بار ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے لے جانا ہوگا؟ تو اس میں بھی کئی سارے پرابلمز ہیں اور کئی سارے سکون کے فیکٹرز نہیں موجود ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ ابھی کسی گورنمنٹ آفیشیل نے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو رپورٹس آتی ہیں یہ زیادہ تر ریلائبل نہیں ہیں. اگر مان لیجئے پالیجنی ہے، یعنی کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اس سینیریو میں کلیئرلی ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ والدہ ہے اور یہ والد ہے، مطلب اس میں کوئی کنفیوژن یا بے اطمینانی یا اس طرح کا ڈسٹربنس موجود ہی نہیں ہے. تو یہ ایک فرسٹ فیکٹر ہو گیا، اور ایک بہت کامن سینس سے ایک بالکل سامنے دکھنے والا فیکٹر ہے. سیکنڈ فیکٹر، ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو مینسز بھی آتے ہیں، ہیز مینسز بھی آتے ہیں، اور یہ سائیکلز کے دوران، اس کے پہلے، اس کے بعد میں ایک نون فیکٹ ہے کہ کئی ہارمونل چینجز کی وجہ سے کئی سارے بیہیویئرل چینجز ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو اب اس سچویشن کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ پی ایم ایس، پری مینسٹرل سنڈروم، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کئی ساری عورتوں کے لیے. تو اس سچویشن میں وہ عورت کے لیے ہو سکتا ہے یہی پاسبل نہیں ہوگا وہ اپنے ایک ہسبینڈ کے رائٹس کیسے ادا کریں، وہ سارے ہسبینڈز کے رائٹس کیسے ادا کرے گی. وہ پریگننسی کے اندر بھی پرابلمز ہوتے ہیں، ڈسٹربنسز ہوتے ہیں، ڈلیوری کے بعد بھی ہوتے ہیں، فیڈنگ کے دوران بھی ہوتے ہیں، اور کئی سارے اور سٹیجز پر بھی ہوتے ہیں. یہ سب کیسے بیلنس آؤٹ ہوں گے؟ تھرڈلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی نیچر ایسی کئی ساری سٹڈیز ہے جو ہیومن برین کے تعلق سے اور برین کے سرٹن پورشنز کے تعلق سے، جس سے یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ مین بائی نیچر اس کی سیکشل ڈرائیو عورتوں سے زیادہ ہوتی. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. مان لیجئے ایسی کوئی عورت ہو جس کے ایک سے زیادہ ہسبینڈز ہوں اور سب کے سب مان لیجئے لائل ہے پوری طرح سے، یعنی کہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن پھر بھی there are certain studies, there are certain reports جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ probabilities ہے کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور venereal diseases ڈیولپ کر سکتی ہے. وہ ڈیولپ کر سکتی ہے جو بعد میں اپنے ہسبینڈز کو بھی ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. یہ کئی سارے فیکٹرز ہیں. بسائڈ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ
چاہے کوئی سوسائٹی مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو، پریکٹس ضرور کرتے ہیں پالیجنی، جو ہے ایک مرد کی کئی بیویاں. لیکن ہیومن سوسائٹیز نے ہیومن ہسٹری کے اندر پالی اینڈری کے کنسپٹ کو لارجلی ریجیکٹ ہی کیا ہے. آپ کو کوئی ریئر انسٹنس کہیں دکھے گی جہاں کوئی پالی اینڈری کی بات ہوتی ہو. باقی نارملی یہ خود ایک illogical چیز ہے. یہ سوال صرف اس وجہ سے اٹھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. آئی فیل یہ کمپیٹنگ رول نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیمنٹری رول ہے. جو ہسبینڈ اور وائف کا رول ہے یہ کمپلیمنٹری رول ہے. اور ہم انشاءاللہ اس چیز کے تعلق سے اور بہت ساری ڈیٹیلز آگے دیکھیں گے جب ہم حجاب اور اس طرح کے ٹاپکس پر انشاءاللہ پہنچیں گے کہ یہ کس طرح سے سوسائٹی نے اسے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے، یہ پورے کنسیپٹ کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ طرح کے سوالات آتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہم اس تعلق سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بایولوجیکلی، فزیکل طور پر، جسمی طور پر ایک عورت کے اگر ایک سے زیادہ ہسبینڈز ہو تو وہ اپنی ڈیوٹی ان سب کی طرف کیسے پوری کریں گی. مثال کے طور پر ایک عورت کا اور مرد کا فزیکل سٹرکچر سیم نہیں ہے. عورتوں کو پیریوڈک مینسز آتے ہیں. اب یہ سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ مینسز کے دوران، اس کے پہلے، اس کے بعد میں ان کی ہارمونل کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے کئی سارے سائیکولوجیکل چینجز بھی آ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پری مینسٹرل سنڈروم PMS یہ ایک کامن چیز ہے جو کئی عورتوں کو افیکٹ کرتا ہے. اب یہ ساری سچویشن کے اندر وہ عورت کے لیے خود ایک چیلنج ہوتا ہے اس دوران کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انصاف کرے. بلکہ اسلام نے اس دوران عورتوں کو پروٹیکٹ بھی کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسلام کے اندر ڈیورس کے جو لاز ہے تو ہسبینڈ کو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو مینسز کے دوران ڈیورس بھی نہیں دے سکتا ان کنسیڈریشن ٹو ہر ڈسٹرب سچویشن، ٹو ہر چینج سرکمسٹانسز. اس کی جو ہارمونل سچویشن الگ ہے اسے کنسیڈریشن کرتے ہوئے وہ ہسبینڈ کو روکا گیا ہے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے اگر ایک سے زیادہ ہسبینڈز ہوتے وہ کیسے اپنی ڈیوٹی فلفل کرتی وہ سارے ہسبینڈز کی طرف. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج سٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ کچھ پورشنز جو برین کے اور ہیومن برین میں مردوں اور عورتوں کے برین کے ڈفرنس کے تعلق سے میں آپ کو تفصیلاً بعد میں انشاءاللہ حجاب کے تعلق سے جب ڈسکشن ہوگا تب بتاؤں گا، یا عورتوں کے جاب کرنے کے تعلق سے جب ڈسکشن ہوگا تب میں بتاؤں گا. لیکن اگر ابھی ہم ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں، ایمک ڈلا نام کا ایک ریجن ہے برین میں جو مردوں میں عورتوں سے بڑا ہوتا ہے. ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ اس ریجن کی وجہ سے مردوں کے اندر جو سیکشول ڈرائیو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے جنرلی. اس کے آبزرویشنل ڈیٹا بھی اویلیبل ہے، اس کی کئی ساری سٹڈیز ہے جس سے کنکلوڈ کیا گیا ہے. لیکن فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے ایڈیشنلی ٹو پونڈر اباؤٹ، سوچنے کے لیے. ایک اور وجہ ہے جو آج میڈیکل سائنس نے اس تعلق سے کئی ساری سٹڈیز پٹ فارورڈ کی ہے. کئی ساری سٹڈیز میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی عورت ہے اور اس کے ایک سے زیادہ ہسبینڈز ہیں اور سب کے سب مان لیجئے کہ پوری طرح سے لائل ہے، مطلب کہ کوئی بھی اگر اس میرج کے باہر اگر ریلیشنز یا غلط طرح کے تعلقات نہیں کرتا، سب کے سب لائل ہے، تو بھی دیر آر گریٹ پروبیبلٹیز کہ وہ عورت سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز اور وینرل ڈیزیزز ڈیولپ کریں، خود ڈیولپ کریں اور پھر آخر میں وہ ان ہسبینڈز کو بھی ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. مطلب یہ بھی ایک سٹڈی ہے. تو یہ چیز کے تعلق سے کئی سارے آبزرویشنل ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جو ہیومن سوسائٹی میں پریکٹس کیا رہی ہے، چاہے کوئی مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، لیکن پالیگمی پریکٹس سب لوگ کرتے ہیں. کامن چیز ہے، اس کے فارمز بدلتے ہیں. کہیں پر اس کا فارمیٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انلیجیٹمیٹ قسم کا فارمیٹ ہوگا، چاہے وہ ویسٹ والا فارمیٹ ہو، چاہے وہ غلط طرح کی چیزوں کا فارمیٹ ہو، یا مان لیجئے کہ کہیں پر سیریل پالیجنی ہوتی ہے جہاں بار بار سیکشل پارٹنرز لوگوں کے چینج ہوتے ہیں. کوئی پیورلی مونوگمس سوسائٹی دکھتی تو نہیں ہے، لیکن پالی اینڈری ان کمپیریزن اس کے ہمیں پریکٹس کرنے والی سوسائٹیز آپ کو شاید ہی کوئی قابل ذکر ملے گی. کوئی چیز ایسے بائی چانس ہوگی جس کو ہم مینشن کر سکیں. لیکن جنرلی ہیومن سوسائٹیز نے پالی اینڈری کو ریجیکٹ ہی کیا کیونکہ یہ ایک بالکل ہی غلط چیز ہے. بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سوال صرف ایک ایز اے ڈبیٹ پٹ اپ کیا جاتا ہے یا صرف ایز این آرگیومنٹ پٹ اپ کیا جاتا ہے. جو ہمیں چاہیے کہ یہ کوشچن کو جس سے لوگ پرابلم سمجھ رہے ہیں اسے پرابلم سمجھنے کی جگہ بلکہ ایک سلیوشن کی طرح اینالائز کریں، اور جو صحیح چیز ہے وہ سامنے آنے کے بعد پھر جسٹ بیکاز آف پروگرامنگ یا برین واشنگ، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز 50 بار کہہ دی جائے، یا بچپن سے مان لیجئے کوئی ایک چیز مانتا آیا ہے، یا جیسے مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب لوگ مانتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، تو تب کسی نے آ کر جب کہا کہ نہیں زمین تو چپٹی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی سوچ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوئی،
تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ذرا اس چیز کے تعلق سے آپ ایک انڈیپینڈنٹ فریش سوچ کے ساتھ دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد جب دکھ رہا ہے کہ اتنے سارے پرابلمز، بلکہ اتنے سارے نہیں، اگر ایک بھی پرابلم کا سلوشن یہ ہوتا تو بھی قابل غور بات بن جاتی تھی، تو بھی اٹ وڈ بی ورتھی آف کنسیڈریشن. لیکن جب اتنے سارے پرابلمز کا سلوشن انٹرنیشنلی الگ الگ سوسائٹیز الگ الگ سرکمسٹانسز میں دکھ رہا ہے، تو پھر انہیں اس چیز کے بعد یہاں پر اسے بدنام کرنے کا ٹاپک نہیں بنانا چاہیے کہ مسلمز کو بدنام کرنے کے لیے ٹاپک جیسے کہ استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ رادر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو آئی ہے، یہ بات کے اندر جو وزڈم ہے، جو ریسٹرکٹڈ اینڈ ریگولیٹڈ پالیگمی دکھ رہی ہے، تو وہ وزڈم ہمیں کس سے کنیکٹ کر رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ یہ چیز پر پہنچے کہ آخر میں یہ سب آیا ہے تو کس سورس سے آیا ہے، اور وہ سورس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اور یہی ہمارے سارے پرابلمس، چاہے یہ دنیا کا پرابلم ہو، چاہے اس دنیا کی زندگی کے بعد کی لائف کا پرابلم ہو، اس کے سلیوشن ہمیں وہیں پہ ملیں گے کہ ہمارا ریلیشن ہمارے کریٹر کے ساتھ صحیح ہو جائے، تاکہ ہم دنیا میں جینے کا طریقہ سمجھ سکیں اور اس کے مطابق یہ سارے پھل پا سکیں. صاحب مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اسی انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ دیکھا ہوگا. اور ناظرین مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ڈاؤٹس اور آپ کے جو سوالات تھے ان کے سیٹسفیکٹری آنسرز آپ کو ملے ہوں گے. اس پروگرام کا مجھے لگتا ہے حق ادا ہو چکا ہے، اور اگلے ٹاپک کو لے کر میں پھر حاضر ہوں گا اگلے ایپیسوڈ میں. دیکھنا نہ بھولیں فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.